فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ میری سعادت اور خوش نصیبی ہے کہ آج آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہونے اور آپ حضرات سے دین کی کچھ بات کرنے کا موقع مل رہا ہے. میرے محترم بزرگ جناب نجیب الحق صاحب نے آج سے کئی سال پہلے اس اشرف کمیونٹی سینٹر میں یہ سلسلہ شروع کیا تھا اور مجھے سعادت بخشی تھی کہ میں اس سلسلے کا آغاز کروں. اس کے بعد مہینے کے آخری پیر کے دن الحمدللہ یہ اجتماع منعقد ہوتا رہا. مختلف علماء کرام اور بزرگان دین تشریف لاتے رہے. بھائی نجیب صاحب نے بارہا مجھ ناکارہ سے فرمائش کی کہ میں یہاں حاضر ہوں، مگر اول تو اپنی نااہلی اور دوسرے مصروفیات کی کثرت کی وجہ سے اس فرمائش کی تکمیل نہ کر سکا، جس کے لیے میں شرمندہ بھی رہا اور ان سے معذرت خواہ بھی رہا. آج الحمدللہ اس فرمائش کی تکمیل کا موقع ملا اور یہ دیکھ کر مسرت ہوئی کہ الحمدللہ یہ سلسلہ اتنا وسعت اختیار کر گیا ہے کہ آج ماشاءاللہ اتنا بڑا مجمع سامنے نظر آ رہا ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جب کوئی کام اللہ جل جلالہ کی رضا کی خاطر شروع کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے. یہ انسان کے بس کا کام نہیں، یہ اللہ جل جلالہ کی عطا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سلسلے کو مزید وسعت عطا فرمائے، اس میں برکت عطا فرمائے اور اس کا فائدہ خاص و عام تک پہنچائے. جب مجھ سے کہا گیا کہ میں کچھ گزارشات دین کے بارے میں عرض کروں تو یہاں پہنچنے تک سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہوں، اس لیے کہ دین اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسی عظیم نعمت عطا فرمائی ہے
کہ اس کے بہت سے شعبے ہیں اور اس کے بہت سے احکام ہیں، اور ایک مختصر وقت میں ان تمام شعبوں اور تمام احکام کا احاطہ کسی انسان کے بس میں نہیں، اور ہر شعبہ اور ہر حکم ایسا ہے کہ اسے دوسرے پر ترجیح دینا مشکل ہے۔ تو آدمی کس بات کو اختیار کرے، کسے چھوڑے، اس لیے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا عرض کروں۔ اور عمر بھر صورتحال کچھ ایسی رہی کہ جب کبھی کہیں کوئی خطاب یا وعظ یا تقریر کی نوبت آئی تو پہلے سے بہت کوشش کی کہ کچھ سوچ لو کہ کیا کہنا ہے، کچھ تیاری کر لو، لیکن ساری زندگی کبھی اس پر قادر نہیں ہوا۔ ہر جمعہ کو خطاب کرنا ہوتا ہے جمعہ کے دن، اور اس خطاب کو تقریباً 30-35 سال ہو گئے ہیں، ہر جمعہ کو کچھ نہ کچھ۔ پتہ نہیں کتنی مدت تک سے سوچتا رہا کہ اب کے جو جمعہ کا خطاب کروں گا تو پہلے سے تیاری کر کے جاؤں گا، مطالعہ کر کے، تیاری کر کے، سوچ کے کہ کیا بات کہنی ہے۔ لیکن جب کبھی تیاری کرنے کے لیے بیٹھا یا مطالعہ کرنے کے لیے، طبیعت نہیں چلی اور کبھی نہیں کر سکا ساری عمر۔ آج بھی جب آ رہا تھا تو راستے میں سوچتا رہا کہ آج آپ حضرات کی خدمت میں کس موضوع پر بات کروں، کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ کا معاملہ کچھ ایسا ہے کہ جب بیٹھ جاتا ہوں ممبر پر یا بیان کرنے کے لیے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیتا ہوں کہ یا اللہ ایسی بات دل میں ڈال دیجئے جو میرے حق میں بھی فائدہ مند ہو، سننے والوں کے حق میں بھی فائدہ مند ہو۔ تو میں آپ سے سچ کہتا ہوں کہ بعض اوقات بیٹھنے کے بعد خطبہ پڑھنے تک ذہن خالی ہوتا ہے کہ کیا کرنا ہے، لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی بات دل میں آ جاتی ہے، چل پڑتی ہے اور بیان ہو جاتا ہے۔ اور جب کبھی تیاری کر کے، لکھ کر تیاری کر کے بیان کرنے کی کوشش کی تو طبیعت نہیں چلتی، بیان بیکار ہو جاتا ہے، پھیکا سا ہو جاتا ہے۔ اللہ جلالہ یہ دکھاتے ہیں کہ اس کائنات میں کوئی بھی کام کسی انسان کا کمال نہیں، جو کچھ ہے ہماری عطا ہے۔ ہم دل میں ڈال دیں تو وہ دل میں ڈالنے کے بعد وہ بات زبان پر آ جائے، لوگوں کو فائدہ پہنچا دے۔ ہماری طرف سے توفیق نہ ہو تو کتنا بڑا فصیح و بلیغ انسان ہو، کتنا بڑا لسان ہو، کتنا بڑا ادیب ہو، کتنا بڑا عالم ہو، صوفی ہو، کچھ ہو، اگر ان کی توفیق نہیں ہے تو ایک جملہ زبان سے ادا نہیں کر سکتا، ایک فقرہ زبان سے نہیں نکال سکتا، اور اگر نکال بھی دے تو جب تک ان کی توفیق نہ ہو وہ فقرہ مفید نہیں ہو سکتا، کارآمد نہیں ہو سکتا۔ تو روز اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا مشاہدہ کراتے ہیں۔ سبق یہ ملتا ہے کہ آدمی اپنے کسی بھی عمل پر بھروسہ نہ کرے، نہ قوت بازو پر، نہ اپنی جسمانی طاقت پر، نہ اپنی فصاحت اور بلاغت پر، نہ اپنی خطابت پر، نہ اپنی قوت انشاء پر، نہ قوت تحریر پر، کوئی چیز بھروسے کے لائق نہیں۔ جب تک وہ دے رہے ہیں اس وقت تک کام چل رہا ہے، جس دن انہوں نے سلب کر لی، واپس لے لی،